بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ ہماری اور ہمارے پریوار کی مغفرت فرما, آمین. یہ تھا شیخ کہ ڈلیوری کی حالت ہے، فار ایگزامپل 10 دن 20 دن یا 25 دن ہو رہا ہے رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے، تو وہ حالت میں ہے تو ڈلیوری میں یعنی فار ایگزامپل ایک 20 دن ہو رہا ہے رمضان اسٹارٹ اور وہ فریش ہو چکی ہے، تو کیا وہ ولادت کے بعد میں 20 دن 25 دن تو وہ روزہ فریش ہونے کے بعد رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، یا نماز پڑھ سکتی نہیں؟ کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے 40 ڈیز کا جو تو ٹائم پیریڈ بتائے، تو یہ احادیث کے حساب سے کیسا ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیے. انشاءاللہ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، لیکن اس سوال کو میں مختصر جواب دوں گا، تفصیل نہیں. پہلی چیز یہ جو طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان مطلب ایک خاتون جس کو اولاد پیدا ہوئی ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد جب تک اس کو خون آتا رہے گا تب تک وہ رکی رہیں گی نماز اور روزے سے. یاد رکھی، نماز اور روزے سے رکی رہیں گے. جیسے حیض کا معاملہ ہوتا ہے یہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا کوئی فکس پیریڈ نہیں ہے، یہ ہر انسان ایک عورت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے، ہندوستان میں یہ معاملہ فکس کر لیا گیا 40 ڈیز، شریعت میں نہیں ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ 40 ڈیز تک خون مانا جائے گا نفاس کا، جس کو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ بولتے ہیں. 40 ڈیز تک، 40 ڈیز کے بعد کنٹینیو ہوگا تو اس کو بیماری مانا جائے گا. لیکن کسی کا 40 سے پہلے 20 ڈیز 10 ڈیز 15 ڈیز XYZ ڈیز مطلب 37 ڈیز 35 ڈیز جب بھی ختم ہوں گا وہ تب غسل لیں گی، اور تب سے اس پہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. روزہ اگر صحت کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، سمجھ رہے، صحت کی وجہ سے ان دا سینس کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی رضاعت ہے، دودھ پلانا وغیرہ ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی تو بیماری میں کاؤنٹ ہوگی، چھوڑ دیں. لیکن اس کو یہ تو کنٹینیو کرنا پڑے گا. نماز کا معاملہ یہ 40 ڈیز کا جو سسٹم بنا لیا گیا ہے ہمارے پاس ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں، یہ غیر شرعی، بالکل غلط ہے. 40 ڈیز تو ڈیڈ اینڈ لمٹ ہے، لیکن اس سے پہلے 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن 27 دن 28 دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ختم ہوگا غسل کریں گی اور وہ روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی. سوائے اس کی کہ بیماری اس کی بڑی کمزوری زیادہ ہے، روزہ چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کنٹینیو کرے. لیکن نماز تو بہرحال ہے ہی، اس کو کرنا ہی پڑے گا. اور یہ بھی کسی انسان کے جسمانی حالت پر ڈیپینڈ ہے. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، میں کیا بتاؤں آپ کو، راستوں پر عورتوں کو دیکھا پریگننٹ ہے، سمجھ میں آتا ہے حالت دیکھ کر، اور راستوں پر مزدوروں جیسا کام کرتے ہیں. تو گویا انسان کی حالات، صحت اس کے ماحول معاشرے پہ ڈیپینڈ ہے. سب کو ایک جیسا تو کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں، اللہ نے کسی کو جذبہ اور شوق دیا تو کرے. ہم نے صحابیات کے کئی واقعہ سنے. سلیم رضی اللہ عنہا ہیں، جہاد کا اعلان ہوتا ہے، آ جاتی ہے اور 9th منتھ ہے پریگننسی کا، اور کہتی ہے مجھے تو چلنا ہی ہے جہاد میں تو پیچھے رہنے والی نہیں ہوں. ایسی بھی عورتیں ہوتی بھائی. تو یہ ڈیپینڈ ہے. ابھی تو معاملہ الگ ہی ہے. پہلا دن معلوم ہوتے آرام بولتا ڈاکٹر تو آخر تک آرام چلتا. اچھا ڈاکٹر بھی آرام کیسا بولتے معلوم آپ کو؟ ساس کے گھر میں، اماں کے گھر میں. ساس کہے تو تم کو آرام کی سخت ضرورت ہے ایک دم، آپ پورے 9 مہینے تم امی کے پاس چلے جاؤ. اگر وہ کسی اور دوسرے شہر میں تو وہاں فوراً چلے جاؤ، سمجھے. اگر امی کے پاس ہی رہتے کیا پھر تو تم ٹھیک ہے کر سکتے، نارمل ہے. حالت یہ ہو چکی ہے. لیکن سلیم ضد کی، اللہ کے رسول نے منع کیا، پھر بھی گئی. اور ان کے ایک فرزند جو ہے اس سفر کے اندر پیدا ہو. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ حاملہ تھی اور ہجرت کا حکم ہوا تو مکے سے نکلی، اور جب مدینے میں قبا پہنچی، قبا کی جو بستی مدینے سے کافی قریب ہے، قبا پہنچی تو جب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ پیدا ہوئے پریگننسی کی حالت میں. اور عورت سفر کر کے جا رہی ہے، اگر اونٹ یا گھوڑے پہ بیٹھی ہے تو آپ سواری کے جھٹکے آپ سے امیجن نہیں کر سکتے. اونٹ اور گھوڑے کیسا جھٹکا دیتے جو انسان چلتا ہے تو اس کی بیک کا کیا حال ہوتا ہے. اور جو اونٹ اور گھوڑے کی سواری کرتا ہے اس کو بیک پین کبھی نہیں ہو سکتا زندگی میں، کیونکہ وہ جو عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے جو جھٹکے رہتے، اٹھتا بیٹھتا چلتا. تو بہرحال سفر کرتی، تو ڈیپینڈ ہے. بہرحال میں کسی کو بلیو نہیں کر، زمین زمانہ حالات ماحول معاشرہ. کل اور تفصیلات میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ لیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو ہے